السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل پیارا دین اسلام۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل پیارا دین اسلام کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ سے لیٹسٹ ویڈیوز ایسے واقعات آپ تک پہنچتے رہیں۔ آج 17 رمضان المبارک، 17 رمضان غزوہ بدر، 313 مسلمان، 1000 کفار، ایک بڑا معرکہ۔ بدر کفر اور اسلام کا پہلا باقاعدہ معرکہ تھا، باقاعدہ پہلا ٹکراؤ تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر جب مدینہ تشریف لائے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کا پیغام پھیلانے کا ارادہ، پھیلانے کا طریقہ بہت زیادہ بڑھ گیا، تو کفار مکہ کو ایک آنکھ نہ بھاتے تھے کہ مسلمان طاقت پکڑ جائیں۔ قیامت تک جتنے مارکے آئیں گے، 17 رمضان کو پیش آنے والا بدر کا مارکہ سب سے بڑا رہے گا، اور ان بدر والوں کے لیے جو بات اللہ کی طرف سے آئی ہے وہ بعد میں کسی کے لیے نہیں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے بدر کے ساتھیوں کے لیے فرمایا، جاؤ جو مرضی کر لو، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ صرف انہی کو کہا گیا اور کسی کو نہیں کہا گیا۔ پھر اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے جو گواہی ان لوگوں کے لیے دی وہ پھر کسی اور کے لیے نہ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 17 رمضان شب جمعہ ہاتھ اٹھا رہے تھے اور فرما رہے تھے، میرے مولا اگر ان لوگوں کو تو نے ہلاک کر دیا پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ یہ بات بھی کبھی کسی کے لیے نہیں فرماتے، صرف ان 313 کے لیے فرمائی کہ یہی اثاثہ ہے، یہ شکست کھا گئے، یہ مارے گئے تو کوئی نہ بچے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 14ویں سال ہجرت فرمائی۔ 27 صفر نبوت کا 14واں سال تھا اور ستمبر کا مہینہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 622 ہجری کا پہلا سال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، وہاں ایک ریاست قائم کی۔ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کی تیاری شروع کر دی۔ ابو سفیان کو بھیجا، قریش کے ہر گھر سے عورتوں نے زیور دیے کہ جاؤ جا کر ہتھیار خرید لاؤ، ہم مدینے والوں کے خلاف جنگ کریں گے۔ یہ 40 آدمیوں کا قافلہ جب شام سے واپس آیا تو مدینہ راستے میں پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ابو سفیان کے قافلے کو روک لیا جائے، ان کے پاس جو ہتھیار ہیں ان پر قبضہ کر لیا جائے تاکہ کل کو ہمارا فائدہ ہو سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تو ان مسلمانوں کی کوئی تیاری نہیں تھی، مسجد میں بیٹھ کر مشورہ ہوا اور وہیں سے چل دیے۔ 3 میل کے فاصلے پر جس کی سواری تھی اس کو ہمراہ لیا، باقی سارے پیدل ہی چل دیے۔ 40 آدمیوں کو روکنے کے لیے 313 آدمی بہت تھے۔ 86 مہاجرین تھے، 64 اوس تھے، باقی سب خزرج تھے۔ 2 گھوڑے تھے اور گھڑ سوار تھے، 60 اونٹ تھے جس پر 3 آدمی سوار تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ اور مرصد الغنوی یہ تھے، یہ تینوں ایک ہی اونٹ پر سوار تھے۔ ابو سفیان تحیۃ العرب کہلاتے ہیں۔ ان کو بھی ذہن میں کہیں نہ کہیں سوچ آ رہی تھی کہ مدینے والے حملہ نہ کرتے، وہ بھی چکنے ہو کر چل رہے تھے۔ انہوں نے اپنی ایک اونٹنی سوار کو مکے دوڑایا کہ حملہ میں پتہ نہیں کب پکڑا جاؤں، یہ لوگ حملہ نہ کرتے تو جا کر مکے میں اعلان کر دو، کہو ہمارے قافلے پر حملہ ہو گیا ہے۔ اس نے مکے میں جا کر اعلان کر دیا، اس اعلان کے کرنے سے سارے مکے میں آگ لگ گئی، سارے جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن ابو سفیان جب مدینے سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، خطرہ ٹل گیا، اس نے پھر مکہ میں ایک پیغام بھجوایا کہ سب ٹھیک ہے، اب کوئی خطرے کی بات نہیں۔ لیکن ابو جہل جو مکہ سے لشکر لے کر آ رہا تھا، اس نے کہا نہیں، ہم بدر جائیں گے، لونڈیاں نچائیں گے، شراب پی کر جشن منائیں گے۔ یہ تکبر اور نشے میں چلتے آ رہے تھے۔ اللہ کے نبی جب بدر کے قریب پہنچے تو کیا منظر تھا، وہ 1000 اور یہاں 313، ان کے پاس 100 گھوڑے اور یہاں بس 2، یہاں بس 8 تلواریں، ادھر 600 تلواریں۔ جب سامنے ابو سفیان کی جگہ ابو جہل کو دیکھا تو ان کی اتنی تعداد دیکھی تو کچھ مسلمان گھبرانے لگے۔
اللہ کے نبی نے پوچھا بتاؤ کیا کرنا ہے، واپس جائیں یا لڑیں؟ اگر واپس جاتے تو سارے عرب سے اسلام کا رعب اٹھ جاتا اور قریش کی دھاک بیٹھ جاتی۔ پھر مقداد بن اسود کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بنی اسرائیل نہیں جو ہم کہیں کہ موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، جب فتح ہو تو بلا لینا۔ ہم تو کہیں گے آپ چلیں، آپ کا رب چلے، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ آپ تلوار اٹھائیں ہم بھی اٹھائیں گے، ہم آپ کے ساتھ آپ کے آگے پیچھے رہیں گے۔ ہماری لاشوں سے گزر کر کوئی آپ تک پہنچے گا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جائیں گے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ تک نہ آنے دیں گے۔ آپ کا چہرہ سن کر کھل گیا۔ آپ نے پھر فرمایا بتاؤ کیا کرنا ہے، لڑیں یا واپس جائیں؟ سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور بولے اے اللہ کے نبی، ہم سوچ رہے تھے کہ مہاجرین ہمارے بھائی ہیں، ان کے جواب کے بعد بھی اگر آپ نے پھر سے پوچھا ہے کہ بتاؤ کیا کرنا ہے، اس کا مطلب آپ ہم مدینہ والوں سے پوچھ رہے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سعد بن معاذ کا یہ جواب سنا تو آپ کا چہرہ کھل گیا اور پھر خوشی سے سب کو بتا دیا کہ کون کہاں کہاں آ کر فنا ہوگا۔ لکڑی سے نشان لگا کر بتایا یہاں عتبہ گرے گا، یہاں شیبہ گرے گا، یہاں ابو جہل گرے گا، ایسے ہی سب کا بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک وہ نہ حملہ کریں تب تک تم حملہ نہیں کرو گے، جب تک وہ تیر نہ چلائیں تب تک ہم بھی تیر نہیں چلائیں گے۔ یہ ایک عجیب جنگ تھی، یہاں بھی بھائی ادھر بھی بھائی، یہاں بھی رشتہ وہاں بھی رشتہ۔ آپ نے اہل بیت کو بھی اس جنگ میں لڑنے بھیجا، صحابہ سے پہلے اہل بیت کو بھیجا۔ علی اٹھو، عبید اٹھو، حمزہ اٹھو، تینوں لڑنے گئے، تینوں لڑنے کے لیے آگے بڑھے۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ شہید ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امی کو بھیجا اور فرمایا میرے حبیب سے فرما دیجئے آپ مت روئیں، ہم نے عرش پر لکھوا دیا ہے کہ حمزہ رضی اللہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں۔ جنگ سے پہلے ایک ہوا کا جھونکا آیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے پوچھا یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا منظر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امی آئے ہیں 500 فرشتوں کے ساتھ۔ تھوڑی دیر بعد پھر ویسا ہی منظر ہوا تو علی رضی اللہ نے پھر سے پوچھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اب میکائیل آئے ہیں 500 فرشتوں کے ساتھ۔ جب تم نے رب کو پکارا اس نے لبیک کہتے ہوئے فرمایا وہ 1000 ہیں تو ہم 1000 فرشتے بھیج دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرشتے کبھی لڑتے نہیں، لیکن بدر وہ پہلی جنگ ہے جس میں فرشتوں نے لڑنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو لڑنا سکھایا کہ تم نے تلوار گردن پر چلانی ہے، اگر گردن پر خطا ہو تو ہاتھ کاٹ دینا۔ کتنے صحابہ ہیں انہوں نے فرمایا کہ جنگ بدر میں ہم ابھی تلوار نکالتے تھے کہ دشمن کا سر قلم کر دیں تو فوراً ہی ہم سے پہلے ان کی گردن کاٹ دی جاتی تھی۔ جبریل امی نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے پاس صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بدر کے ساتھی، میرے بدر کے وہ صحابہ جو شہید ہوئے۔ جبریل امی نے فرمایا آسمان پر بھی وہ فرشتے سب سے افضل ہیں، وہ 1000 فرشتے جو بدر میں صحابہ کی مدد کے لیے بھیجے گئے تھے۔ تو جنگ بدر میں 70 ان کے مارے گئے، 70 ان کے شہید ہوئے۔ چند ہی گھڑیاں لگیں اور قریش سارے کا سارا گر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ انفال میں تفصیل کے ساتھ غزوہ بدر کے بارے میں بیان کیا ہے۔ ایسا معرکہ، ایسی عظیم جنگ، ایسے عظیم جنگجو، یہ صرف ایمان کی طاقت ہے، یہ صرف ایمان کی مضبوطی ہے۔ اللہ تعالیٰ بدر کے 313 صحابہ کے صدقے ہم سب کے ایمان کو مضبوط کرے، ہم سب کو بھی ایمان کی روشنی سے مالا مال کرے، ہم سب کو بھی اسلام کا سچا پکا مسلمان بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔